یہ واقعہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور مبارک کا ہے۔ دو مسافر چلنے کے بعد تک گئے تو انہیں شدت سے بھوک محسوس ہوئی۔ دونوں ایک سایہ دار درخت کے نیچے اطمینان سے بیٹھ گئے اور اپنے اپنے توشے دان دسترخوان پر رکھ دیے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ ابھی کھانا شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ایک تیسرا مسافر پاس سے گزرا۔ اس نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ صاحب بے تکلف ہو کر شریک ہو گیا۔ تینوں نے روٹیاں برابر کھائی۔ کھانا ختم ہونے کے بعد وہ صاحب جو بعد میں آئے تھے کھڑے ہوئے اور ان دونوں کے پاس 8 درہم رکھ دیے۔ کہا کہ میں نے آپ دونوں صاحبان کا جو کھانا تناول کیا ہے اس کے عوض یہ درہم رکھ لیجئے۔ وہ صاحب تو دام دے کر چلے گئے، مگر ان دونوں حضرات کے درمیان بٹوارے کو لے کر تنازع جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ جن صاحب کے 5 روٹیاں تھیں ان کا کہنا تھا کہ 5 درہم میرے اور 3 تمہارے۔ انہوں نے یہ فیصلہ شاید اس لیے کیا کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ رقم دینے والے نے 8 درہم اسی لیے دیے کہ ہر روٹی کے عوض 1 درہم دیا جائے۔ اس لیے 5 روٹیوں کے مالک اپنے حق میں 5 درہم رکھنا چاہتے تھے اور دوسرے صاحب کو 3 روٹی کے عوض میں 3 درہم دینا چاہتے تھے، مگر دوسرے صاحب 3 درہم لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ رقم چونکہ دونوں کو ایک ساتھ دی ہے اس لیے اس کے برابر حصے کیجیے، اس لیے میرے حصے میں 4 درہم آنے چاہیے اور 4 درہم آپ رکھ لیجیے۔ آخر باہمی گفت و شنید سے مسئلہ حل نہ ہو سکا تو وہ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے بارگاہ میں فیصلہ لینے کے لیے حاضر ہو گئے۔ دونوں نے پورا واقعہ تفصیلاً بیان کر دیا۔ پورا واقعہ سننے کے بعد آپ نے 3 روٹی والے سے فرمایا کہ جب تمہارے ساتھی تمہیں 3 درہم دینے کے لیے تیار ہے تو تم 3 درہم پر راضی ہو جاؤ، لیکن وہ 4 پر ہی اڑ گیا تھا۔ آپ نے اس سے فرمایا ویسے وہ تمہیں 3 درہم دے کر تم پر احسان ہی کرنا چاہتا ہے، ورنہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں 1 ہی درہم ملنا چاہیے۔ اس شخص نے بہت ہی ادب سے کہا سبحان اللہ، اگر انصاف کا یہی تقاضا ہے تو مجھے اس کی وجہ بتائیے، میں اسے فوراً قبول کر لوں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اسے سمجھاتے ہوئے فرمایا روٹیاں 8 تھیں اور کھانے والے 3۔ ظاہر ہے کہ 3 پر 8 برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، اس لیے مانا یہ جائے گا کہ سب نے برابر روٹیاں کھائی ہے، تو سب کو مساوی کرنے کے لیے روٹیوں کے حصہ یا ٹکڑے مانے جائیں گے۔ ہر روٹی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اس طرح 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اس حساب سے ہر شخص نے روٹی کے 8 ٹکڑے کھائے۔ اب چونکہ تمہاری 3 روٹیاں تھیں اس لیے اس کے 9 ٹکڑے ہوئے، جس میں سے 8 ٹکڑے تم نے کھا لیے، باقی بچا 1 ٹکڑا جو تیسرے شخص نے کھایا۔ تمہارے ساتھی کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ان کے 15 ٹکڑے ہوئے، جن میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے، باقی بچے 7 ٹکڑے جو تیسرے صاحب نے کھائے۔ تو معلوم ہوا کہ اس شخص نے تمہاری روٹی کا صرف 1 ہی ٹکڑا کھایا تھا، اس لیے تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، اور تیسرے نے اس ساتھی کے روٹی کے 7 ٹکڑے کھائے، اس لیے اس کا حق 7 درہم ہے۔ وہ شخص اس فیصلے پر راضی ہو گیا۔ غور فرمائیے مقدمہ کتنا پیچیدہ تھا اور کتنی آسانی سے فیصلہ ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے کہ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم انی اسألک باسمک الواحد الاحد ادعوک، اللہم باسمک الصمد ادعوک، اللہم باسمک العظیم الوتر الذی ملأ الارکان کلہا الا ما فرجت عنی ما امسیت فیہ وما اصبحت فیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دعا مانگی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ میرے بندے کو میرے پاس لے آؤ۔
اس طرح وہ یہودیوں کی شر سے بچ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔